بزرگان محترم، عربی زبان کے تعلق سے اس کی وسعت، گہرائی اور گہرائی، ام اللغہ اور ام الالسنہ کیوں اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی کچھ مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ ہم سب عجمی ہیں۔ قرآن کریم زبان عربی میں ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم محمد عربی بھی کہتے ہیں، ان پر نازل ہوا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک طویل کلام ہے، اس کے 4 شعر آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں، جس میں آخری جو شعر ہے اس میں اپنا عجمی ہونا یہ بھی واضح کیا ہے، اور عربی اور عربیت سے تعلق کو بھی واضح کیا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یعنی آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ہم خود ہی اب اللہ کی شان میں اور شاعر اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا۔ باقی مسلمان اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، آج وہ خود گستاخ ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، فرمایا تلوار کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ تیغ اور تلوار اور توپ میں فرق ہے نا؟ ہاں، تو فرمایا کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ اب مسلمانوں کی حالت کل دیکھ لی ہم نے، کل فائنل تھا، مسلمان نے بڑی آسانی سے نماز بھی چھوڑ دی، بڑی آسانی سے۔ یہ اللہ کی شان میں یہ بھی گستاخی ہے، اللہ کے فرض کو کیا ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اب آدمی سوچے فائنل دیکھ کر، کرکٹ کا ہو یا فٹ بال کا، آدمی کو کیا ملا؟ کچھ حصے میں آیا نہیں آیا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مفہوم یہ ہے جس کسی مسلمان نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا، دوسرا ترجمہ کیا اس نے کفر والا عمل کیا، کہ نماز چھوڑنا مومنین کی شان ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے 29واں پارہ سورہ مدثر، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں کلام ہوگا، بات چیت ہوگی، آپس میں مذاکرہ ہوگا، اور آج کی زبان میں ٹاکرا ہوگا۔ کیا ہوگا جاوید بھائی؟ ٹاکرا ہوگا۔ پوچھیں گے جنتی جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ قرآن نے اس کی تعبیر یوں کی
کہ ما سلککم فی سقر، کون پوچھ رہا ہے؟ صلاح الدین بھائی، جنتی پوچھ رہے ہیں کن سے ہیں سلیم بھائی؟ جہنمیوں سے، کہ ما سلککم فی سقر، کہ کون سا ایسا عمل ہے جس نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، جہنمی بنا دیا؟ تو جہنمیوں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، دو باتیں کہیں گے بطور خاص، کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑ دیتے تھے بغیر کسی عذر کے۔ اب فائنل میچ دیکھنا کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی معذوری نہیں، لیکن بڑے آسانی سے چھوڑ دیا، بڑے آسان، یعنی کوئی احساس تک نہیں، ایک فائنل کی وجہ سے۔ اب وہاں فائنل جو فیصلہ ہونا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ اور حدیث کتنی سخت ہے حضور کے الفاظ، کہ اس نے سعید بھائی کیا کیا؟ کفر کیا، ایک ترجمہ، دوسرا کفر والا عمل کیا، تیسرا مطلب اور مفہوم ایمان اور کفر، مومن اور کافر، اس میں اگر کوئی چیز حائل ہے، حد فاصل ہے، تو وہ چیز اسماعیل بھائی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اتنا کریز ہے، دو طرح کا کریز ہے۔ جو انڈیا سے یہاں آئے ان کو کرکٹ کا کریز، آئی پی ایل ہو، پی ایس ایل ہو، اور پتہ نہیں کوئی کون سی ایل ہو، ہیں تو وہ فائنل ہو تو نماز بھی قربان، جو انڈیا سے آئے۔ اور یہاں کی میری اولاد، آپ کی اولاد، یا اولاد کی اولاد ہیں سعد اللہ صاحب، ان کو اتنا کریز ہے فٹ بال کا کہ پوچھئے مت۔ تو اللہ کا عظیم حکم کہ میدان جنگ میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ میدان جنگ ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا۔ انسان بستر پر ہے، حالت مرگ میں ہے، اگر اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو شریعت مطہرہ کی امتیاز بھائی تعلیم یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اب آدمی اپنے اوپر غور، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آئی تھی۔ ارے کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ آپ مجھے بتائیے۔ ہم سب کے سامنے کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دی، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ یعنی علماء نے یہاں تک لکھا، آپ اندازہ لگائیے، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہوتا ایسی حالت میں شبیر چچا نماز پڑھنا، لیکن پھر بھی فقہا نے لکھا عورت حمل سے ہے اور اس کو بچہ پیدا ہونے کو ہے حنیف بھائی، کہ بالکل ولادت کے قریب ہے، نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، یعنی پورا ہونے جا رہا ہے، یا یہ کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، جب تک بچہ ہاشم بھائی پیدا نہ ہو وہاں تک عورت پہ نماز ضروری ہے یا معاف ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ خون جاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے۔ عورت پر نماز کب معاف ہے اشرف بھائی؟ یا تو حالت حیض میں ہو، یا پھر کس میں ہو صدیق بھائی؟ نفاس کی حالت میں ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ کون سا ہے؟ نفاس کا خون ہے۔ ہاں، ابھی نماز معاف نہیں ہے، اور عورت اس وقت عجیب کشمکش میں عارف بھائی ہوتی ہے، مبتلا ہوتی ہے فاروق بھائی، لیکن پھر بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ فقہا نے یہ لکھا کہ جو دائی ہو یا جو بھی نرس کہہ لیجئے، مڈ وائف کہہ لیجئے، جو بھی ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ ایک بڑا سا برتن رکھے گی، کہاں پر؟ جہاں سے بچہ ماں کی رحم سے نکلتا ہے، تو بچہ اس کے اندر آ جائے گا کہ وہ سیف جگہ پر چلا جائے، یا دائی اس کو کیچ کر لے اپنے ہاتھ میں جو ہیں وہ لے لے۔ لیکن چودھری صاحب اس حالت میں بھی
فقہا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا کہ عورت پہ نماز معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی اس کو نماز پڑھنا ہے. نہ پڑھ سکے، بے چینی ہو، اضطرابی کیفیت ہو، الگ بات ہے، پھر اس کی قضا جو ہے وہ کرے گی، لیکن پڑھ سکتی ہو، کہاں نماز پڑھے. حالت جنگ میں ہیں، کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں بھی نماز معاف نہیں کی. خاص طریقہ بتلایا کہ ایک جماعت آئے، پھر جائے، پھر آئے، پھر جائے، کچھ حصہ پڑھے، کچھ حصہ دوسرے جو ہیں وہ پڑھے ہیں بھائی اکرم، لیکن نماز کیا ہے اس کو معاف قرار نہیں دیا. کہتے ہیں نا دعوت و تبلیغ میں ہمارے اکابر کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اسی طرح ہمارے اکابر ہیں سراج بھائی کہتے ہیں کہ نماز مرتے مرتے پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا ہے. کتنی آسانی سے چھوڑ دی ہم نے. شادی ہو، کھانا کبھی دیکھے نہیں بریانی، کبھی دیکھے نہیں دال چاول، چھوڑ دیں گے آسانی سے. بھائی شادی میں جانا ہے، دعوت میں جو ہے، دعوت کی وجہ سے سلیم بھائی اللہ سے عداوت ہے. تو ذرا تو آدمی جو ہے غور کرے، یہ کوئی بچانے آئے گا؟ قرآن آج کیوں حنیف بھائی کیا کہتے ہیں کہ میسی اسماعیل کیا ہے کہ ہمارا آئیڈیل ہے، رونالڈو، روماریو اور پتہ نہیں پہلے میراڈونا اور پہلے اور پتہ نہیں کس کس کو پہلے ہیں. تو وہ سب کیا ہے؟ محمد کیا ہے؟ محمد سلیم یا سالم؟ صالح، صلاح. تو خیر بہرحال ہم سے تو وہ فٹ بالر اچھا ہے کہ گول کر کے وہ سجدہ کرتا ہے اور ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ فرق ہے صحیح ہے کہ ہم سے تو وہ اچھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو کہتے کہ میں تو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوں. کیا کہتے ہیں سیلیبریٹیز کو؟ میں آپ کا کیا ہے؟ بہت بڑا فرینڈ ہوں. اللہ نے فرمایا 2 طرح کے فرینڈ ہیں. ایسے فرینڈ کچھ کام نہیں آئیں گے، اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو وہ پچھتا رہے ہوں گے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ادھر دیکھو انسان یوں کرے گا کہ کاش میں فلاں کا فرینڈ نہ ہوتا، دوست نہ ہوتا، دوست نہ بناتا، اس کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑتا، اللہ کا فریضہ میں نہ چھوڑتا، اس نے تو مجھے کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو وہ نیک آدمی بھی نماز پڑھے گا اور ہم سے بھی کیا پڑھوائے گا؟ نماز جو ہے وہ پڑھائے گا. نیک آدمی ہے تو وہ خود بھی پڑھے گا اور دوسرے کو بھی پڑھائے گا. اور آخرت میں اسماعیل بھائی کیا کام آنا ہے؟ نیک دوست. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن نے کہا دوست، فرینڈ 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اچھے دوست ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، نیک دوست وہ کیا آئیں گے؟ وہ کام آئیں گے. تو آج ہم یہ کہتے اس کی وجہ سے نماز کو کیا کر دیا آدمی؟ فائنل کی وجہ سے آدمی نے. تو خیر جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز کو ضائع کر دیتے. اگرچہ یہ آیات غیر مومنین کے بارے میں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ مطلق ہے. اس میں جو بات کہی گئی وہ عام ہے کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے، اور وہ بھی اور وہاں بھی اللہ کو سجدہ کرنا ہے. 29واں پارہ، اس میں ایک اور مقام پر اللہ یہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ کو سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. ان کی پیٹھ جو ہوگی یا کہہ لیجئے کمر جو ہوگی وہ تختہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی جاوید بھائی؟ تختہ جو ہے وہ ہو جائے گی.
تو اپنی اولاد کو بھی، اس میں میری بھی اولاد شامل، ہم سب یعنی عجیب و غریب ہیں فٹ بال کا جو ہے وہ کریز ہے. یوں کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج یہ ایک مستقل ریلیجن اور مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور جو نماز پڑھنے بھی آتے ہیں نا، فٹ بال کی فائنل دیکھتے دیکھتے پھر بھی نماز میں دل نہیں لگتا. مول صاحب جو تے દિવસે મગરીમાં લમ યકુનિલ લઝીને જો પડી હોય ને તો મોલ સાહેબના બધા ગુનાહ માફ થઈ જાય. ہیں کیوں؟ خیال کدھر ہے اسماعیل بھائی؟ ادھر ہی. پتہ نہیں میسی نے گول کیا کہ نہیں. اور وہ اسپین کا مسلمان کیا ہے؟ یمان. 2 نیم ہے نا، لمین یمال، ایسا کچھ نام ہے نا. ہاں بدو مڑے یاد کرنا وہ پڑے تو ہے فاروق بھائی کیا ہے. تو اس نے پتہ نہیں بولتے امام صاحب کے کیا نماز کیا رکو، اتنی بے چینی. اب ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث میں آقا نے کیا فرمایا سعد اللہ صاحب؟ مفہوم یہ ہے کہ نماز کو کھانا مت بناؤ. کیا مطلب؟ ایک ہے عشاء اور دوسری ہے عشاء. عشاء کی نماز سعید بھائی، اور عشاء یعنی ہیں جاوید بھائی رات کا کھانا. کیا سعد اللہ صاحب؟ رات کا کھانا. اگر سخت قسم کی بھوک ہو اور وقت میں گنجائش ہو تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو. کیوں؟ تاکہ نماز میں دل کدھر نہ رہے. اشرف بھائی، حافظ صاحب، نماز امتیاز بھائی خیالات کہاں رہے؟ نماز کی طرف رہے، کھانے کی طرف نہ رہے. کھانے کی طرف. لیکن اس کا غلط مطلب مت سمجھنا کہ بھائی تمہیں روز آرام تھی نماز نہ ٹائم کھا ہوئے ہیں کہ بھائی کیا ہے. نہیں، یہ ایسی حالت کہ آدمی برداشت سے کیا ہو بھائی رو. ورنہ ہر چیز کے لیے ہم ٹائم ٹیبل بناتے. جب ہم کو پتہ ہے اتنے بجے نماز ہے تو کھانے کے اوقات اسی اعتبار سے رکھے جائے. آدمی ہر چیز مینیج کرتا ہے ٹائم کے اعتبار سے. صدیق بھائی تو نماز کے لیے کھانے کا وقت، کھانے کا ٹائم ہم مینیج کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر چیز جو ہے مینیج ہو سکتی ہے. تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کیا ہے کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وہ بھی نہیں کھلاتے تھے. آگے چل کر وہ کہیں گے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، کہ اب ہمیں کیا آ گیا؟ اب کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو اب پچھتاوے کیا ہوت ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. اقبال کہتے ہیں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ہم توحید کا نقش غیروں پہ بٹھاتے تھے ایک وقت میں، خنجر کے سائے تلے حق کا پیغام سناتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی محرم ہے شہادت کے کیا ہے دن حضرت حسین کا گزرا ہے. تو شاعر نے حضرت حسین کی نماز کو کیا کہا کہ نہ مسجد میں، نہ خانقاہ میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. یہاں فٹ بال کی فائنل کے سائے میں ادا نہیں ہو رہی ہے. اور وہاں کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ مومن کا کام کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین آپس میں سلیم بھائی کیا ہے ایک دوسرے کے ولی ہے، دوست ہے. ولی کہتے ہیں کس کو سعد اللہ صاحب؟ جگری دوست ہیں. کام کیا ہے دوستوں کا آپس میں؟ فٹ بال کی فائنل کے لیے بلانا کہ ویلکم فار ایوری ون، اس کے لیے بلانا. یہ مومنین کا کام رہ گیا ہے کہ فائنل دیکھنے کے لیے آؤ، سیمی فائنل دیکھنے کے لیے آؤ، آئی پی ایل دیکھنے کے لیے آؤ، پی ایس ایل دیکھنے کے لیے آؤ، ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آؤ. کیا کام ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حنیف بھائی حکم دیتے ہیں اور منکر سے صدیق بھائی منع کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دیکھیے یہ کام تھا مومنین کا ہے بھائی اکرم، یہ کام تھا. اور یاد رکھنا جو لوگ ایسی جگہ میں انتظام کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، خود بھی نماز نہیں پڑھتے لوگ، یا خود پڑھتے ہیں دوسرے نہیں جاتے، اور وہ یہ نہیں بول سکتا لوگوں کو کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، جتنے گنہگار دیکھنے والے ہیں اتنے ہی گنہگار یہ دعوت دینے والا بھی ہوگا. یاد رکھنا سب کا وبال اس پر ہوگا جس نے جمع کیا ہے. بھائی ہم سے ہمارا حساب نہیں دیا جاتا، اوروں کا وبال کیوں سر لینا ہے؟ سب کے گناہ جن جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. اب ہم میں اتنی تو طاقت ہے نہیں کہ بھائی دیکھ رہے ہیں تو نماز کے ٹائم پہ کیا کر دے، سوئچ آف کر دے، وہ تو کر نہیں سکتے ہیں. چند افراد اٹھ کے آئیں گے جائیں گے، دوسرے لوگ جو ہیں دیکھتے رہیں گے. سب کا گناہ اپنے سر پہ کیوں لینا ہے بھائی؟ وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے سر پہ جو ہے وہ گناہ ہوگا. اور مومنین کا تو کام یہ ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. لیکن زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ آج اچھی بات معروف کا حکم کرو اسماعیل بھائی تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. سعید بھائی ہے کہ نہیں صحیح بات؟ اور منکر کا جو حکم دے رہا ہے تو کیا تو وہ اوپن مائنڈ. یہ کیا ہے؟ یہ تو اوپن مائنڈ، یہ تو دنیا کے ساتھ چلتا ہے. ارے دنیا کسی کے ساتھ نہیں چلنے والی، ہم کو آخرت کے ساتھ چلنا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دنیا آخرت کی اللہ نے کھیتی بنائی. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ہے. اور منافق وہ کیا کرتے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. قرآن کس کی صفات بتا رہا ہے اور ہم نے کون سی کوالٹی اور صفات صدیق بھائی اپنے اندر جو ہیں وہ اتار لی ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے. جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایک دم ہوں گے آرتھوڈاکس، نیرو مائنڈ، آرتھوڈاکس. اور صلاح الدین بھائی کو صلاحیت اظہار کرو، کیا بولتے ہیں؟ نہیں وہ گجراتی میں اور ہندی میں کیا لفظ آئے گا کہ وہ کٹر سوچ اور ایک دم پرانی سوچ کے لوگ ہیں. کیسے سوچ کے لوگ ہیں؟ اور انگریز کیا کہتا ہے؟ اولڈ از. تو بھائی اچھا ہے وہ گول کرو، اس سے اچھا ہے کہ یہ گولڈ جو ہے وہ لے لو ہیں اس سے. تو کام کیا تھا اور آپ دیکھیے ہاں ہم کیا کر رہے. کس کو دوست سمجھنا تھا، کس کو اجنبی سمجھنا تھا، کس کو خیر کا سمجھنا تھا، کس کو بدخواہ سمجھنا تھا. آج ہم کس کو خیر کا سمجھ رہے اور کس کو بدخواہ سمجھ رہے ہیں. ناسیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں. شاعر کہتا ہے شبیر چچا، ناسیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے. آج حالت یہ ہو چکی ہے. حق بات کہیں گے، امام صاحب منبر سے حق بات کہیں گے تو کچھ لوگ امام کے مخالف ہو جائیں گے. دعوت و تبلیغ کے حضرات حق بات کہیں گے ان کے مخالف ہو جائیں گے. علماء حق بات کہیں گے ان کے مخالف ہو جائیں گے. خانقاہ والے حق بات کہیں گے ان کے مخالف ہو جائیں گے. خاندان کا کوئی آدمی دینی ذہنیت رکھتا ہے یا علاقے کا کوئی وڈیل بزرگ حق بات کہے گا، سچ بات کہے گا تو آج زمانہ جو ہے وہ ایسا ہو چکا ہے. ہاں تو بھائی مومن تو حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے مفہوم ہے کہ آئینہ ہے. اور آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ حقیقی تصویر نظر آتی ہے نا. تو آئینہ ہمیں تصویر دکھاتا ہے ہماری جیسی دکھنی چاہیے، تو ہم اسے پھوڑ دیتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں کہ آئینہ بڑا شاندار ہے. کیا کہتے ہیں زمانہ ہے اشرف بھائی؟ خوش ہوتے ہیں نا. اور اگر آئینہ صحیح تصویر نہیں دکھاتا تو کیا کہتے تھے کہ ابھی آ کے کامیوں نہیں ہو جائیں گے، کھڑو ابھی نہیں جو آئینہ لاؤ. تو مومن جو آئینہ ہے دوسرے کا وہ آئینہ دکھاتا ہے اچھا تو اس کو نکالتے ہیں کہ ابھی ہمیں کھڑو
یعنی ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری ایمانی کیفیت، ایمانی حالت کہاں پہنچ چکی ہے کہ ہم صحابہ کرام جنگ میں نماز کو قربان نہیں کرتے تھے، ہم فٹ بال میں اور کرکٹ میں جو ہیں وہ نماز کو قربان کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. تو کیسے آئے گی؟ مجھے بتائیے. ہیں؟ جاب پہ جانا چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. وہاں پورا دن جو ہے وہ گئے، چھٹی نہ ملی تو. لیکن نماز کتنی دیر ہوتی ہے؟ میں تو کیم کہ مول صاحب لمبی صورت پڑھوں ہے سراج بھائی کرو گے نہیں؟ ہاں تو صدیق بھائی ویسی صورت پڑھنی چاہیے جو چودھری صاحب نے ایک دن سنایا تھا مجھے. ہمارے چودھری صاحب بیٹھے ہیں تو ایک دن یعنی حقیقی بات سنائی، لطیفہ بھی ہے اور حقیقی بات بھی. سنو حنیف بھائی، مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے آیا مسجد میں، تو اس دن کیا ہے سورہ بقرہ امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، کوئی رکوع، وہ بڑا رکوع تھا. تو اس نے پوچھا کہ امام صاحب نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، شبیت ہاشم بھائی کیا پڑھا تھے؟ کہ سورہ بقرہ. ہیں کیا پڑھا؟ امتیاز بھائی، فاروق بھائی، سورہ بقرہ. تو گائے ہیں. ہاں پھر کچھ دن بعد واپس آیا مغرب میں، تو کہ امام صاحب آج کون سی پڑھیں گے؟ تو کہ ہو سکتا ہے سورہ فیل پڑھے. تو وہ یہ سمجھا ہے ڈالم ڈول ہے نا. سمجھ میں کیا پڑھا؟ ہاتھی پڑھا کہ یہ پڑھا ہے؟ چودھری صاحب گستاخی معاف، جتنا مجھے یاد رہا اتنا سنا، کچھ غلط ہو تو آپ کریکٹ کر دینا بعد میں. تو بھاگ گیا کہ آج تو ہاتھی کی والی صورت ہے. تو امام صاحب کو ویسی صورت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، تب ایمان کا پتہ چلے گا. ہے خیر بہرحال تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور آخری مصرع ہے، وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، یہ مضمون آئندہ ہفتے. تو آخری شعر سن لیں. اقبال کہتے ہیں ہم سب کی یہی حالت ہونی چاہیے، اپنے بچوں کے اندر یہی چیز پیدا کرنی چاہیے. اقبال بھی میری اور آپ کی طرح کیا تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ پاکستان کے تو تھے، چلو انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اکھنڈ بھارت ہیں کسی وقت میں کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت. تو وہاں کے تھے، لیکن اصل کہاں کے تھے؟ پاکستان میں کون سی جگہ ہے؟ لاہور، سیال کوٹ ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ لاہور میں آ کے کہاں آیا ہے. کہاں آیا؟ ارے بھائی پاکستان میں تو آیا نہیں یار. عارف بھائی بھی عجیب یار آدمی ہے یار. تو ہاں تو پاکستان میں تو آئے گا ہی نہیں وہ. اب یہ ہے تو دیکھیں گھر کہاں ہے آپ کا؟ دیکھیں لاجپور گاؤں میں آیا ہے، تو لاجپور کا رہنے والا ہے تو لاجپور گاؤں میں جائے گا نہیں. گھر کا دیکھیں باڈولی شہر میں آیا تو بھائی باڈولی میں جائے گا نہیں، لیکن کون سے محلے میں آیا ہے. تو بہرحال صلاح الدین بھائی تو وہ بات چل رہی ہے. تو اقبال سنیں آخری مصرع، وہ کہتے ہیں اجمی خم ہے تو کیا. سعد اللہ صاحب سننا، اور حنیف بھائی آپ دو شعر بازار والے ہو ہیں، باقی سب میری طرح ہے. تو کیا ہے؟ اجمی خم ہے تو کیا، میں تو ہے حجازی میری. خم جانتے ہو؟ میں کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو. جزاک اللہ. اور خم مٹکا، پیالہ، آلہ ہے جو بھی ہو تو جس میں رکھی جاتی ہے، جس میں شراب کیا ہے؟ بھری جاتی ہے، رکھی جاتی ہے. اقبال کی تعبیر دیکھیے. ہاں اجمی خم ہے تو کیا، میں تو ہے حجازی میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو ہے حجازی میری. نغمہ جانتے ہو نا؟ ہاں لے لام اور یا ہیں. لے کس کو بولتے ہیں؟ انداز. کیا ہے؟ انداز. اسی لیے حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے، چاہے عجمی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے یورپین ہو، چاہے افریقن ہو، کوئی ہو، حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کو کون سے لہجے میں پڑھو حافظ صاحب؟ عربی لہجے میں پڑھو. کس لہجے میں پڑھو؟ عربی لہجے میں پڑھو. تو ہم کوئی ہو لیکن قرآن کریم عربی لہجے میں پڑھنا ہے. تو اقبال کہتے ہیں میری سوچ، میری فکر، میرا انداز
میرا طرز معیشت، میرا طرز زندگی، فرمایا چاہے میں اجمی ہوں لیکن اس کے اوپر اس میں جو میں رکھی گئی ہے بری گئی ہے وہ کیا ہے؟ عربی ہے۔ آدمی چاہے یورپین ہو، چاہے ایشین ہو، چاہے افریقن ہو، لیکن ان الذین آمنوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا مرکز، اس کا محور یہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، عربی ہونا چاہیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے اکابر نے، ہم گجرات کے ہیں تو ہماری مدر ٹنگ کیا ہے؟ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، گجراتی ہے۔ یہاں بچے پیدا ہوئے تو ان کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ انگریزی ہے، کسی کی بنگلہ ہے، کسی کی اردو ہے، لیکن ہم سب کو اپنے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑوں نے قرآن کریم اردو میں لکھ کے نہیں پڑھایا، قرآن کریم بنگلہ میں لکھ کے نہیں پڑھایا، قرآن کریم انگریزی میں لکھ کر نہیں پڑھایا۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو عربی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ باقی رہے، عربیت کے ساتھ۔ اسی لیے آپ دیکھیے بچوں کے نام بھی ہم کیسے رکھتے ہیں، اسی لیے یہ گڈو نے لڈو ہیں سے ڈگوائے تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ نام بھی اپنی اولاد کے کیسے رکھو جس میں عربیت ہو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں کوئی ہوں لیکن میرا جو پیالہ ہے اس میں جو شراب عشق محبت کی، جو شراب عشق الہی کی، جو شراب عشق محمدی کی، جو شراب قرآن کریم کے عشق کی بھری جائے گی، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ آدمی کوئی ہو، اس لیے ہمارے اکابر نے دیکھیے اس سے کیا باقی رکھا؟ ہمارا اپنا تعلق جو ہے وہ باقی رکھا۔ اور الحمدللہ بچہ کہیں کا ہو، تھوڑی محنت کرتے ہیں وہ عربی پڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ سیکھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اذان بھی دنیا میں کہیں ہو عربی میں رکھی گئی، کیوں؟ اس سے تعلق باقی رہے گا، اس سے کیا رہے گا؟ اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک تحریک چلی تھی آخری بار، شودھی تحریک، حنیف بھائی جانتے ہو نا، انڈیا میں کسی وقت میں شودھی تحریک چلی تھی۔ اب بچے کی سنت کرائی جاتی ہے، اس کو سنت کرانا بولتے ہیں، ختنہ جس کو بولتے ہیں، اس کا ایک نام کیا ہے سراج بھائی؟ سنت کرانا ہے۔ ہاں، اکبر الہ آبادی سے کسی نے پوچھا اسماعیل بھائی کہ یہ سنت یہ کیا ماجرا ہے، بچہ اتنا روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بظاہر تھوڑی سی، تو کہاں ختنہ؟ تو اکبر نے کہا بوقت ختنہ میں جو رویا تو ہنس کر نائی نے یہ کہا، بوقت ختنہ میں جو رویا تو ہنس کر نائی نے یہ کہا، مسلمانی میں قوت خون بہنے ہی سے آتی ہے۔ اشرف بھائی بڑی بات ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا ہے۔ امتیاز بھائی سمجھے نا؟ ہاں، اپنا امتیاز بھائی بھی شہر بازار والا ہے ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ بھول گیا میں تو سنو پھر، اکبر نے بڑی پیاری بات کہی، کیا کہا سعید بھائی؟ بوقت ختنہ میں جو رویا تو ہنس کر نائی نے یہ کہا کہ مسلمانی میں قوت خون بہنے ہی سے آتی ہے۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، شودھی تحریک چلی، اب ان لوگوں نے گھر واپسی، یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے چل رہی ہے، تو کہاں گھر واپسی۔ اب ایک علاقے میں ہمارے اکابر گئے، وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کہاں کہ اب ہم بھی گھر واپسی کرنے والے ہیں، اسلام چھوڑ دینے والے۔ تو اب آدمی کے ساتھ حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ ان کی عقلی سطح دیکھو اور بات اس طریقے سے کرو۔ اب ایک آدمی بالکل گاؤں کا رہنے والا ہے، جاہل جٹ خدا کی لٹ جس کو بولتے ہیں، اور اس کے سامنے میں شبی چچا کیا شروع کر دوں، اعلیٰ درجے کی تقریر شروع کر دوں، اس کو سمجھ آئے گی؟ ہاں، تقریر پوری طرح بچے عارف بھائی کے ہے، ماشاء اللہ مور صاحب ہوں تقریر کر رہی، مول اقبال پوچھے ہوں کر رہی، لیکن تو میں بھی سمجھنی پڑی ہے، سمجھ آیا؟ تو ایسی تقریر کا کیا فائدہ؟ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے یار، عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک دن کہنے لگے ٹھیک ہے اپنا مول صاحب رمضان میں فلانا بولا ہے، کئی مزہ نہیں، میں کہ ٹھیک ہے بدو جی ہمرو ٹیج ہمرا ہوا کر لو کہ تاری گھر والی جو کھڑلو تیج کھڑا ہوا کرتے تھا بولی چاہیے ہیں۔ تو بہرحال عجیب عجیب لوگ ہیں، اب نئی کہاں سے لائے ہیں، آئٹم ہے لوگ بھی اب۔ تو بہرحال کیا ہے کہ شودھی تحریک چلی، اب جیسی عقلی سطح اس طریقے سے سمجھنا چاہیے ہیں۔ ہاں، تو اچھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، صدیق بھائی ایک عورت آئی گاؤں کی رہنے والی بوڑھی، اس نے کہا کہ ایک سوال ہے حضرت سعد اللہ صاحب سننا،
پوچھا کیا کہ اللہ میاں مسلمان ہے کہ کافر؟ باجی جو ہوتے تو ختم. تو کیا ہے؟ ہاں جاوید بھائی تو کہ اللہ میاں مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ اس کو کیسے اللہ کے متعلق سب چلے گاؤں کرے کیا اب یہ کرے. تو حضرت نے اس کو ایسے ہی سمجھایا کہ اسلام میں گائے کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کہ کھائی جا سکتی ہے. گائے کھانے کا حکم کس نے دیا؟ کہ اللہ نے. کہ اللہ مسلمان ہے. سمجھ آیا؟ تو اس کے اعتبار سے کیا ہے چودھری صاحب اس کو جو ہے وہ جواب دیا. تو شدھی تحریک چلی. اب علماء پریشان کہ گاؤں کا گام گھر واپسی کرنے والا اب کیسے سمجھائے. تو اللہ نے دماغ میں بات ڈالی. ختنہ پہ سے یاد آیا سعید بھائی. تو ان کو جا کے پوچھا تمہاری ختنہ ہوئی؟ کہ ہاں ہوئی. کہ چمڑی ہے سنبھال کے رکھی؟ کہ نہیں پتہ نہیں وہ تو کہاں. کہ اب تم واپس اسلام سے اسی وقت جا سکتے ہو جب وہ چمڑی واپس لگاؤ. مقصد کیا تھا؟ سمجھانے تھا اس انداز سے کہ بھائی اب تمہاری گھر واپسی نہیں لیکن میری گھر واپسی ہوگی اب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.